ہماری ایک آنکھ کے سامنے خانہ کعبہ ہے اور دوسری آنکھ کے سامنے چہرہ مصطفیٰ ہے. اب اگر دنیا میں آپ سے کوئی سوال کرے مجھے بتاؤ تو صحیح ان دونوں میں سب سے زیادہ عظمت والی چیز کون سی ہے؟ ان دونوں میں سب سے زیادہ عظیم چیز کون سی ہے؟ ان دونوں میں سب سے زیادہ دیکھنے میں زیادہ بہتر کون سی چیز ہے؟ ان دونوں میں سب سے زیادہ عظمت کس کی ہے؟ دنیا دار سے پوچھو گے تو وہ جواب دے گا کعبہ اللہ کا گھر ہے، کعبہ پروردگار کا گھر ہے، اس لیے کعبے کی عظمت زیادہ ہے، کعبے کا مقام زیادہ ہے، کعبے کی شان زیادہ ہے، کعبے کی بلندی زیادہ ہے. مگر آپ اشرف جیلانی سے سوال کرو گے تو میں یہ نہ کہوں گا کعبے کی عظمت زیادہ ہے، بلکہ میں کہوں گا نہیں، مصطفیٰ کے چہرے کی زیارت کا کیا کہنا. سبحان اللہ. میری نگاہ میں میرا عشق یہ کہتا ہے، میری دیوانگی یہ کہتی ہے، میری محبت یہ کہتی ہے مصطفیٰ کے چہرے کی زیارت کعبے کی زیارت سے افضل ہے. اللہ اکبر. اگر یہ بات آپ کو سمجھ نہ آئی تو میرے امام فرماتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. میرا امام کہتا ہے گنبد خضرا کعبے کا کعبہ ہے. تمہیں اندازہ نہیں نبی کی ذات کتنی عظیم ذات ہے. جب مصطفیٰ نہیں آئے تھے کعبے کی کوئی عظمت نہ تھی، جب نبی نہیں آئے تھے کعبے کی کوئی عزت نہ تھی، جب نبی نہیں آئے تھے کعبے کی طرف سجدہ نہ کیا جاتا تھا، جب نبی نہیں آئے تھے کعبے کی طرف پیشانی جھکائی نہ جاتی تھی. یہ مصطفیٰ کی آمد کی برکت ہے کہ کائنات اپنی پیشانی کعبے کی طرف جھکاتی ہے. یہ مصطفیٰ کی آمد کی برکت ہے. اور جانتے ہو یہ عظمت کعبے کو کیوں ملی؟ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ جب محمد پیدا ہوئے، مصطفیٰ کی پیدائش کا دن ہے، 12 ربیع الاول ہے، میں نے دیکھا فجر کے وقت میں کعبہ شریف میرے گھر کی طرف جھک گیا. رسول کے دادا فرماتے ہیں میں نے دیکھا، میری آنکھوں نے مشاہدہ کیا کہ جب محمد پیدا ہوئے ہیں تو کعبہ میرے گھر کی طرف جھک گیا ہے. اندازہ لگاؤ کعبہ جھکا کیوں ہے؟ مصطفیٰ کی ولادت کی خوشی میں. کعبہ جھکا کیوں ہے؟ محبوب کی آمد کی خوشی میں. کعبہ جھکا کیوں ہے؟ اللہ کے محبوب کی آمد کی خوشی میں. اور آپ جانتے ہیں محبوب کی آمد کی شان یہ ہے، مومن تو مومن ہے، کلمہ پڑھنے والا تو کلمہ پڑھنے والا ہے، ایک عاشق تو عاشق ہے. مصطفیٰ کی شان یہ ہے کہ اگر کافر بھی محبوب کی آمد کی خوشی منائے تو اللہ اسے بھی برکتیں عطا فرماتا ہے، اللہ اسے بھی عذاب میں کمی کر دیتا ہے. آپ کو اندازہ نہیں قرآن کے اندر جس کے رد میں ایک سورت نازل کی گئی تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب جانتے ہو کون؟ مصطفیٰ کا دشمن. جب میرے نبی کی پیدائش ہوئی تو پیدائش کے وقت میں اس نے رسول سمجھ کے خوشی نہ منائی بلکہ بھتیجا سمجھ کے خوشی منائی. جب انتقال ہو گیا مصطفیٰ کے چچا حضرت عباس نے خواب میں دیکھ کے کہا کیا حال ہے؟ حال کیا ہونا ہے، میرا خاتمہ کفر میں ہوا ہے، میں تو جہنم میں ہوں، مگر ہاں اتنا ضرور ہے جس دن محمد میرے بھتیجے گھر میں پیدا ہوئے سمیبہ نے آ کے مجھے خوشخبری دی، میں نے رسول سمجھ کے نہیں بھتیجا سمجھ کے انگلی کے اشارے سے آزاد کر دیا. پیر کا دن تھا، جب پیر کا دن آتا ہے تو میرے عذاب میں کمی کر دی جاتی ہے. یہ کسی اور عمل کی وجہ سے نہیں ہے، مصطفیٰ کی آمد کی برکت کی وجہ سے ہے. پیر کے دن جب میں نے سمیبہ کو انگلی سے اشارے سے آزاد کیا تھا، قیامت کے دن تک حال میرے یہ رہے گا کہ پیر کے دن اسی انگلی سے مجھے پانی پلا دیا جاتا ہے، مجھے سیراب کر دیا جاتا ہے، پیاس کی شدت میں کمی آ جاتی ہے. اندازہ تو لگائیں جب ایک کافر مصطفیٰ کی آمد کی خوشی بھتیجا سمجھ کے منائے تو کمال یہ ہے تو عاشقوں کی شان کیا ہوگی، غلاموں کی شان کیا ہوگی، ماننے والوں کی شان کیا ہوگی، عقیدت مندوں کی شان کیا ہوگی. اللہ اکبر. میرے امام نے ہر موقع پر ہماری رہنمائی فرمائی ہے تو کعبہ مصطفیٰ کی آمد پر میرے رسول کے گھر کی طرف جھکا. اب مصطفیٰ کی آمد کی شان یہ ہے کہ جو خوشی مناتا ہے اسے بدلہ دیا جاتا ہے، جو خوشی مناتا ہے اس پر انعام کی بارشیں نازل کی جاتی ہیں، جو محبوب کی آمد کی خوشی مناتا ہے اللہ اسے محبوب کے بدلے میں محبوب کی خوشی کے بدلے میں صدقہ عطا فرماتا ہے. کعبہ جھکا تو آپ دیکھو انعام کیا ملا. کعبہ مصطفیٰ کی تعظیم کے لیے جھکا، انعام یہ ملا گویا کہ زبان حال سے مصطفیٰ فرما رہے ہیں اے کعبہ تو میرے گھر کی طرف میری تعظیم کے لیے جھکا ہے، اے دنیا گواہ ہو جائے قیامت تک میری امت تیرے سامنے جھکے گی. یہ کسی اور وجہ سے نہیں ہے، میری آمد کی خوشی منانا.
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر کعبہ خوشی مناتا ہے تو اسے بھی محروم نہ رکھا جاتا ہے. دنیا یہ سوچتی ہے کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. مجھے تو سمجھ میں یہ بھی آتا ہے کہ کعبے نے خوشی منائی, مصطفیٰ کی آمد پہ جھکا, مصطفیٰ نے انعام یہ دیا کہ اب میرا امتی قیامت تک تیرے سامنے جھکے گا. یہ برکت کس چیز کی ہے آپ اندازہ تو لگائیے. اللہ اکبر. تو میں عرض کر رہا تھا ایک طرف میری نگاہوں کے سامنے کعبہ ہے اور ایک طرف چہرے مصطفیٰ ہے. دنیا والے اپنے انداز میں کہیں گے کعبے کا مقام زیادہ ہے, کعبے کی عظمت زیادہ ہے, کعبے کی شان زیادہ ہے, مگر اندازہ لگائیے میں کہوں گا نہیں, میری نگاہ میں چہرے مصطفیٰ کا مقام زیادہ ہے, رسول کی زیارت کا مقام زیادہ ہے. میں کہوں گا کیسے؟ اس لیے کہ جب آپ حرم شریف جاتے ہیں, مطاف میں داخل ہوتے ہیں, میں مانتا ہوں دنیا یہ مانتی ہے کعبے کی عظمت اپنی جگہ ہے, کعبے کی عظمت کا انکار نہیں, کعبے کی شان کا انکار نہیں, کعبے کے مقام کا انکار نہیں ہے. کعبہ وہ عظیم اللہ کا گھر ہے جس کا عالم یہ ہے کہ جس کو دیکھنے سے ہماری نظر کو سکون ملتا ہے, جس کے دیکھنے سے ہمارے دل کو سکون ملتا ہے, کعبے کو دیکھنے سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہے, کعبے کو دیکھنے سے ہمارے کلیجے کو ٹھنڈک ملتی ہے, کعبے کو دیکھنے سے ہماری بیماریاں دور ہوتی ہیں, کعبے کو دیکھنے سے پریشانیاں دور ہوتی ہیں, کعبے کو دیکھنے سے اپنے گناہ یاد آتے ہیں, کعبے کو دیکھنے سے ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں. کعبے کی شان اپنی جگہ ہے, مگر یاد رکھنا کعبے کو دیکھنے والا کوئی صحابی نہیں بنتا ہے. یہ تو مصطفیٰ کے چہرے کی شان ہے, رسول کے چہرے کی شان ہے, پیغمبر کے چہرے کی شان ہے. ایک نظر حالت ایمان میں مصطفیٰ کے چہرے پہ پڑتی ہے. اللہ کسی کو ابو بکر بناتا ہے, کوئی فاروق اعظم بنتا ہے, کوئی عثمان غنی بنتا ہے, کوئی مولا علی بنتا ہے, کوئی طلحہ بنتا ہے, کوئی زبیر بنتا ہے, کوئی عبد الرحمان بنتا ہے. چہرے مصطفیٰ کا کمال ہے یہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, قوم اچھا ہوگا. چلو, چہرے مصطفیٰ کا کمال ہے یہ, پیغمبر کے چہرے کی زیارت کا کمال ہے. آپ اندازہ لگائیے حضور کا چہرہ, حضور کا چہرہ کتنا عظیم ہے. میں وہ شاعر نہیں جو چاند کہہ دوں ان کے چہرے کو, میں وہ شاعر نہیں. دیکھو عاشقوں کی زبان ہی ہوتی ہے. لوگ تو آج بھی لڑ رہے ہیں, آج بھی لڑ رہے ہیں, جھنڈے لگائیں کہ نہیں لگائیں, جلوس نکالیں نہ نکالیں, روشنی کریں نہ کریں, کہاں لکھائیں. میں کہتا ہوں 1400 سال کا زمانہ ہو گیا. بڑے بڑے علماء نے, محدثین و محققین نے تقریباً عربی زبان میں مصطفیٰ کے میلاد پر 450 سے زیادہ عرب کے علماء نے کتابیں لکھی. میلاد النبی کا ثبوت, جھنڈے کا ثبوت, روشنی کا ثبوت, ساری چیزوں کا ثبوت ہے. مگر 2022 میں لڑنا نہیں, جھگڑا نہیں. آج کے زمانے میں کوئی آپ سے سوال کر دے یہ ساری چیزیں کہاں لکھی ہے, لڑنا نہیں, محبت سے کہنا یہ ہم غلاموں کی قسمت میں لکھا ہے, ماننے والوں کی قسمت میں لکھا ہے. ہمارا حال یہ ہے نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول, سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. واہ 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 واہ, سبحان اللہ. کہاں لکھا یہ؟ لوگ آج بھی کشمکش میں ہیں, آج بھی کشمکش میں ہیں. ہمیں ان کا رد مقصود نہیں, ہمیں ان کا رد مقصود نہیں. ہم غلام ہیں, ہم غلام ہیں. عشق والوں کا انداز الگ ہوتا ہے, عشق والوں کا انداز الگ ہوتا ہے, محبت کرنے والوں کی بولی الگ ہوتی ہے. ہم یہ کہتے ہیں عشق والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے. مزہ آ رہا ہے آپ کو؟ تو بلند آواز سے میرے ساتھ بولیے. میں پوری سال میں کبھی نہیں کہتا ہوں سبحان اللہ بولیے, مگر یہ محبوب کی آمد کا موقع ہے. عشق والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے, عشق والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے. یہ اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں, یہ اہل شک ہیں, یہ اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں. مگر ہمارا حال کیا ہے؟ میں وہ شاعر نہیں جو چاند کہہ دوں ان کے چہرے کو,
میں وہ شاعر نہیں ہوں جو کہہ دوں مصطفیٰ کا چہرہ چاند کی طرح، مصطفیٰ کا چہرہ ستاروں کی طرح، مصطفیٰ کا چہرہ سورج کی طرح۔ وہ کوئی اور نادان ہوگا جو یہ کہے گا مصطفیٰ کا چہرہ چاند کی طرح ہے۔ ہماری محبت کا حال یہ ہے، ہم پوری دنیا کے سامنے ببانگے توہل اعلان کرتے ہیں میرے نبی کا چہرہ چاند کی طرح نہیں ہے۔ عالم یہ ہے چاند کو روشنی مصطفیٰ کے طلبوں کے صدقے میں ملی ہے، سورج کو روشنی مصطفیٰ کے طلبوں کے صدقے میں ملی ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے ہیں میرے نبی کا چہرہ چاند کی طرح ہے، نہیں، یہ ہماری بولی نہیں ہے، یہ ہماری بولی نہیں ہے، یہ غلاموں کی بولی نہیں ہے۔ غلاموں کی بولی تو یہی ہے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی بابش ہے، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق خلق آقا کہوں تجھے۔